اللہ تعالیٰ استاذ گرامی کے علم و عمل اور عمر کے اندر برکات عطا فرمائے۔ ابھی مختصر خطاب کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اس سال تکمیل بخاری شریف کی سعادت حاصل کرنے والے ہمارے اس جامعہ کی آخری کلاس کے طالب علم اسامہ مختار کو، وہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور مختصر وقت میں آپ سے کلام ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اعزنا بالاسلام واکرمنا بالقرآن والصلاة والسلام على خیر الانام، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی الکتاب العظیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال الشاعر اهل الحديث هم اهل النبي۔ سامعین محترم، کتاب و سنت دین اسلام کی اساس اور صراط مستقیم دکھانے والی مشعل نور ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی مقام و مرتبہ کے پیش نظر علماء و سلف اس کے ساتھ اس قدر آشنا رہے کہ اس کی صیانت و حفاظت کا حق ادا کر دیا، اپنی زندگیاں اور تمام تر صلاحیات صرف کرتے ہوئے اس شمع کو فروزاں رکھا۔ انہوں نے احادیث کو جمع کیا، راویوں کی جانچ پڑتال کی، تحقیق کے سب سے اعلیٰ معیار پر احادیث کو پرکھ کے صحیح کو ضعیف سے جدا کر دیا، اور علم حدیث کے لیے ایسی قربانیاں دیں کہ دنیا کی لذتوں سے منہ موڑ کر اور عیش و آرام سے منہ موڑ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو گلی گلی، شہر شہر، کوچہ کوچہ پہنچانے کی ذمہ داری لی۔ آئیے اب آپ کے سامنے چند ایسے اسلاف کا تذکرہ کرتا ہوں جنہوں نے علم حدیث کی سرفرازی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کے لیے 1 ماہ کا سفر طے کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل مسند احمد میں لکھتے ہیں وَرَحَلَ جابر بن عبد اللہ مسیرۃ شہر الی عبد اللہ بن انیس فی حدیث واحد۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہزاروں میلوں کا سفر طے کر کے مصر میں عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں، صرف ایک حدیث سننے کے لیے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ایک قربانی یہ دی ہے کہ فاقوں کو برداشت کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں بے ہوش ہو جاتا، لوگ سمجھتے میں مجنون ہوں، جنون کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا، نہیں، میں فاقوں کی وجہ سے بے ہوش ہوتا۔ مجھے یہ بات دوبارہ نہیں تھی کہ اللہ کے پیغمبر کوئی بات کرے ابو ہریرہ وہ بات سن نہ سکے۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے اسلاف کو علم حدیث کے ساتھ کس قدر شغف تھا، کس قدر حدیث کے ساتھ آشنائی تھی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ میدان الاعتدال میں لکھتے ہیں امام ابن مندہ 40 سال طالب علم میں گزار دیتے ہیں، جب واپس آتے ہیں ان پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو چکے ہوتے ہیں۔ امام بقی بن مخلد کے بارے میں لکھتے ہیں وہ اندلس سے بغداد جاتے ہیں امام احمد بن حنبل کے پاس۔
علم حدیث سیکھنے کے لیے جب وہاں پہنچتے ہیں پتہ چلتا ہے امام احمد بن حنبل نظر بند ہے، وہ حدیث نہیں بیان کر سکتے۔ حدیث کے ساتھ محبت تھی، حدیث کے ساتھ آشنائی تھی، کیا کرتے ہیں؟ فقیروں والا لباس پہنتے ہیں، فقیر بن کر امام احمد بن حنبل کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور چند حدیثیں سیکھتے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء میں امام بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں آدم بن ایاس کے پاس ملک شام میں علم حدیث سیکھنے کے لیے گیا، میرا خرچہ لیٹ ہو گیا، میں درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتا تھا۔ الغرض میں کس محدث کا تذکرہ کروں؟ ہر محدث کی زندگی طلب حدیث کے مقدس اسفار اور لازوال قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، سنا خازن علم دین جس بشر کو، لیا اس نے خبر اور اثر کو، اسی دھن میں آساں کیا ہر سفر کو، اسی شوق میں طے کیا بحر و بر کو۔ اسی لیے امام حفص بن غیاث کہتے ہیں کہ محدثین کی جماعت دنیا کی ساری جماعتوں سے افضل ہے، کیونکہ ان کا اوڑھنا بچھونا حدیث کے ساتھ تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اپنے بچوں کو علم حدیث سیکھنے کے لیے مدارس میں بھیجیں، انبیاء اور محدثین کے جانشین اور وارث بنیے۔ وما توفیقی الا باللہ۔